اس کے بعد پھر وہ مزبذب مسلمانوں کا تذکرہ ہے، فرمایا کہ وہ من الناس من یعبد اللہ علی حرف، لوگوں میں سے بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو کنارے رہ کر اللہ کی بندگی کرتے ہیں، یعنی کنارے رہ کر اللہ کی بندگی کرتے ہیں۔ اس کو آپ یوں سمجھیں، ایک مثال کے ذریعے آپ کو سمجھاتا ہوں۔ کہیں وہ احتجاج ہو رہا ہے، شہروں میں احتجاج ہوتے ہیں نا، وہ دھرنا ہوتا ہے تو احتجاج ہو رہا ہوتا ہے، تو ایسے جلوس جا رہا ہوتا ہے۔ آپ میں سے اگر کسی نے دیکھا ہو، میں نے تو کئی دفعہ دیکھا راولپنڈی اسلام آباد میں، جب جلوس نکلتا ہے تو ہزاروں کی تعداد میں جلوس جا رہا ہے، آگے پولیس نے ایک جگہ پر روکا ہوتا ہے کہ یہاں سے آگے آپ نہیں جانا، تو سامنے پولیس کھڑی ہوتی ہے، وہ بھی سینکڑوں کی تعداد میں ہوتی ہے، ڈنڈے اٹھائے ہوتے ہیں، بالکل ہیلمٹ پہنے ہوتے ہیں، ریڈی شیل ڈالے ہوتے ہیں کہ بس اس لکیر کو کراس کیا تو آگے خیر نہیں۔ ایسے موقع پر کچھ لوگ ہوتے ہیں بڑے جذباتی ہوتے ہیں، فرسٹ اس کی پہلی جو لائن ہے نا وہاں پر کھڑے ہوتے ہیں، نعرے لگا رہے ہوتے ہیں، آگے بڑھ رہے ہوتے ہیں ایسے، اور کچھ ہوتے ہیں تھوڑے سے بزدل ہوتے ہیں، وہ کنارے رہ کر نہ دیکھ رہے ہوتے ہیں، تماشا کر رہے ہوتے ہیں، اور بالکل ریڈی ہوتے ہیں کہ جو ہی پولیس نے حملہ کیا تو ہم نے ادھر سے ذہن میں رکھا ہوتا ہے کون سی گلی سے میں نے بھاگنا ہے، تو کنارے رہ کر وہی اللہ فرما رہے کہ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ، کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو اللہ کی بندگی کرتے ہیں کنارے رہ کر، بس دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ جب تھوڑی سی حالات خراب ہوئے نا، سختی آئی، تو بس میں نے ایک دم ادھر ہو جانا ہے، میں نے کہہ دینا میں تو مسلمان ہی نہیں ہوں، تو کنارے رہ کر دیکھتے ہیں کہ کب حالات خراب ہوتے ہیں۔ فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ اطْمَأَنَّ بِهِ، اگر خیر ملے، جلوس آگے بڑھ جائے، پولیس بھاگ جائے تو اطمینان ہوتا ہے۔ وَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ، اور اگر آگے سے لاٹھی چارج شروع ہو جائے، سمجھ لیں، یا مشکلات آ جائیں، ایمان والوں پر مشکل حالات آ جائیں، تو کیا ہوتا ہے، انقلب علی وجہہ، تو اپنے چہرے کے بل اپنے واپس الٹے قدموں واپس پلٹ جاتے ہیں۔ خسرت دنیا والا، یہ اللہ نے مثال دی ہے ایمان کی، کہ ایمان والوں میں سے یعنی ایک مسلمان کو اللہ کی بندگی کرتے ہوئے ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اگر آپ نے اللہ کی بندگی کرنی ہے تو ڈٹ کے اللہ کی بندگی کرو، اس میں شک شبے اپنے دل میں نہ پالو کہ پتہ نہیں یہ صحیح ہے غلط ہے کیا ہے، شاید وہ صحیح ہوں شاید ہم صحیح ہیں، ایسی بات نہ ہو، بالکل کھلے دل۔ اب دیکھیں دنیا میں کفار کو دنیاوی اعتبار سے کامیابی ملی ہوئی ہے نا، یعنی دنیا کے اعتبار سے ان کو غلبہ بھی ہے، دنیا کے اعتبار سے جتنی آج ٹیکنالوجی ہے وہی ایجاد کر رہے ہیں، ہم بھی اس سے مستفید ہو رہے ہیں، مال و دولت بھی ان کے پاس بہت زیادہ ہے دنیا کے اعتبار سے۔ تو یہ دنیا کی جو ان کو کامیابی ملی ہوئی ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ پورے اطمینان کے ساتھ اپنا کام کر رہے ہیں، یعنی انہوں نے ذہن میں یہ چیز ہی نکال دی ہے کہ کوئی خدا ہے، کوئی حلال ہے، کوئی حرام ہے۔ یہ حلال حرام والے چیزوں کو سب کچھ فارغ کر کے نا مکمل طور پر یکسوئی کے ساتھ وہ اپنا کام کر رہے ہیں، تو ان کو دنیا میں کامیابی مل رہی ہے۔ بالکل اسی طرح جب کوئی ایمان والا یکسوئی کے ساتھ مکمل طور پر اللہ کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے، سارے شک شبے اپنے دل سے نکال دیتا ہے، سارے خوف بھی اپنے دل سے نکال دیتا ہے، اور قرآن بھی بار بار یہ کہتا ہے نا حنفاء للہ، حنفاء کا بار بار یہ حنیفہ ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے، بڑے یکسو تھے اللہ کی طرف۔ ہمیں بھی دعوت دی جا رہی ہے کہ تم یکسو ہو کر چلو۔ جو ایمان والا سارے خوف نکال کر سارے شک شبے نکال کر پوری یکسوئی کے ساتھ دین پر چلنا شروع کرتا ہے، اس کو بھی کامیابی ملتی ہے۔ اب صحابہ کرام کو کامیابی ملی، آخرت کی کامیابی تو تھی ان کو اللہ نے دنیا میں بھی کامیابی عطا کی، دنیا میں بھی عزتیں عطا کی، غلبہ عطا کیا، قیامت تک کے لیے ان کا نام روشن کر دیا۔ کس لیے؟ کہ وہ پوری یکسوئی کے ساتھ، پورے یقین کے ساتھ، سارے خوف دلوں سے نکال کر، سارے شک شبے دلوں سے نکال کر، پورے اطمینان کے ساتھ انہوں نے اللہ کی دین کی طرف دین کی خدمت کی اور اللہ کی بندگی کی، تو اللہ نے ان کو کامیابی عطا کی۔ اب ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ آج کے ہم جو مسلمان ہیں، ہم پوری طرح جو ہے وہ نہ ایمان والے بنتے ہیں نہ پوری طرح کافر بنتے ہیں، اس لیے نہ ہم ادھر کے ہیں نہ ادھر کے ہیں۔ یا تو پوری طرح کافر ہو تو پھر وہ جس طرح کافروں کو دنیاوی ترقی ملی ہوئی وہ مل جائے، پوری طرح ایمان والے بنیں تو وہ اللہ کے ولی بن جائیں، دنیا بھی اور آخرت بھی مل جائے۔ ہم ایسی جگہ پر کھڑے ہیں نہ ہمیں دنیا مل رہی ہے نہ آخرت مل رہی ہے، یا تو یہ نا دنیا بھی نہیں مل رہی ہے ہمیں، نا دنیا میں بھی ذلیل ہو رہے ہیں، رو رہے ہیں کہ جی مہنگائی ہوگی، یہ ہو گیا وہ ہو گیا، پیٹنا ہی رونا ہے ہمارا، اور آخرت بھی ہمیں کوئی اتنی خاص وہ بھی ہم نہیں حاصل کر رہے۔ تو یہ چیز یہاں پر اس آیت کے اندر سمجھائی جا رہی ہے۔